سورہ انعام میں ہی اگلی آیت جو اس سے 119 کے بعد ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اگلی آیت میں ہے 121 میں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اب یہ بہت اہم آیات ہیں لیکن اپنے مقام پر تفسیر ہوں گی۔ یہاں پر تیسری دفعہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس چیز پر اللہ کا نام نہیں آیا، اللہ کے نام کے بغیر جو چیز آپ کے لیے مہیا کی گئی ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ لا تاکلوا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے۔ خوب، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اسم اللہ کے ساتھ آپ کو یہ کام انجام دینے ہیں۔ سورہ حج میں ہے، چند آیات ہیں، اور اسی طرح سورہ حجرات میں ہے، نہ سورہ حجرات میں نہیں ہے، سورہ رحمان میں ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اور کچھ آیات ہیں جن میں نام خدا انسان کے لیے ایک اور مد میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی نام خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ ہے تسبیح۔ سورہ مبارکہ واقعہ میں ہے فسبح باسم ربک العظیم، نام رب کے ساتھ تسبیح کرو۔ سبح، ایک کھانے کے امور ہیں جو نام خدا کے ساتھ مشروط کر دیے گئے ہیں کہ کھانا آپ کا نام خدا کے ساتھ اگر ہے متصل تو آپ کھا سکتے ہیں، اگر نام خدا کے بغیر ہے تو نہیں کھا سکتے۔ اب اس میں ذبیحہ بھی ہے اور غیر ذبیحہ باقی چیزیں بھی ہیں۔ مثلا جو کھانے تہیہ کیے جاتے ہیں، بے شک گوشت نہیں ہے اس کے اندر، باقی چاول، بریانی، روٹیاں ہیں، لیکن یہ کس نام پر پکائی گئی ہیں، کس نام پر کھلائی جا رہی ہیں، کس نام پہ تقسیم کی جا رہی ہیں، کس کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، یہ اس کو بھی شامل ہیں یہ آیات کریمہ۔ اور ذبیحہ کے متعلق بھی شامل ہے۔ ہر چند بازوں نے ان کو مختص قرار دیا ہے جانوروں کے ساتھ کہ یہ صرف حلال جانوروں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہوں، لیکن جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے پھر آگے کھانا جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ کس کے نام پر ہو رہا ہے اس کو نہیں شامل کرتے، لیکن آیت میں یہ اطلاق موجود ہے۔ دوسرا مورد ہے کہ جہاں پر یعنی کھانے کے علاوہ تسبیح کے لیے نام خدا کی تسبیح کرنی ہے آپ نے۔ سورہ واقعہ میں ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ اسی طرح سورہ حاقہ میں ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ تیسری چیز جو نام خدا کے لیے سب اسم ربک الاعلی، ربک العظیم اور ربک الاعلی دونوں جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ایک ذکر رکوع قرار دیا گیا اور ایک ذکر سجدہ قرار دیا گیا۔ یہی آیات جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو ذکر رکوع بنا دو اور ایک کو ذکر سجدہ بنا دو۔ سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی، یہ دو آیتوں کا مضمون ہے جو ذکر رکوع و سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ہے کہ سبح اسم، اللہ کے نام کی تسبیح کرنی ہے، آپ نے نام خدا کی تسبیح کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز یا تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کو جوڑ دیا گیا ہے وہ ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ،
وتبتل الیہ تبتیلا۔ بعض جگہ پر کام نہیں ذکر کیا گیا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کام مشخص نہیں ہے، کیا کام اللہ کے نام سے کیا جائے۔ ادیبوں نے مدد کی ہے کہ ابتدا، آغاز، یہ چیز، یعنی انہوں نے کام بھی ساتھ کہا ہے کہ موجود ہے تقدیر میں، اور وہ آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا تاکہ معنی مکمل ہو جائے۔ لیکن بسم اللہ میں خود مذکور نہیں ہے کہ کیا کام، بسم اللہ، اللہ کے نام سے کیا کام مشروط کر دیا گیا ہے۔ باقی آیات کے اندر ہے ایک کھانا، یہ اللہ کے نام، ایک تو ہے نا کہ آپ کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، یہ نہیں مراد۔ جو کھانا آمادہ کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، یا جانور ذبح کیا گیا ہے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ مہیا کیا جائے۔ کھانا، بہت سارے کھانے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر آمادہ کیے گئے ہیں یہ کھا سکتے ہو آپ، اگر اللہ کا نام نہیں ہے، کسی اور کا نام ہے، پھر نہیں کھا سکتے یہ آپ۔ ہم صرف ذبیحہ کی حد تک رکے ہوئے ہیں، باقی چیزوں میں، بریانی میں نہیں دیکھتے کہ یہ نام کس کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ جانور اگر، چونکہ باقی مذاہب، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، بعض تو نام لیے بغیر جانور کاٹ دیتے ہیں، جیسے آج کل صنعتی دنیا ہے، کوئی بھی جانور ہو، چائنا میں کوئی بھی جانور ہو، اس کو کسی کے نام کے بغیر کاٹ دیں تو وہ کھا سکتے ہیں، چائنا کا یہ نظریہ ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو کسی خاص نام پر جانور کاٹتے ہیں، جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لات و عزا کے نام پر یہ کام کرتے تھے، بسم اللات والعزا، دو بت تھے ان کے معبود، ان کا نام لے کر یہ کام کرتے تھے۔ آج کل لات و عزا کے نام پر تو شاید کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن باقی بہت سارے ناموں سے یہ کام ہوتا ہے۔ کھانے پکائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، بڑی رغبت سے لوگ کھاتے ہیں، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس پر کوئی حساسیت نہیں ہے، جبکہ قرآن اس کو بہت اہمیت دے رہا ہے کہ یہ کام آپ نے، یہ نظم اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے آپ نے۔ دوسری تسبیح ہے، نام خدا تسبیح کے لیے لیا گیا ہے، ملحوظ رکھنے کا حکم ہے انسان کو کہ تسبیح نام خدا کی کرنی ہے آپ نے۔ تیسری چیز ذکر ہے، نام خدا کا ذکر کرنا ہے۔ وَاذْكُرْ اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، وَاذْكُرْ اسم ربک بکرۃ وَأَصِیلا، وَاذْكُرْ اسم ربک وذکر اسم ربہ فصلی، کہ یہاں پر بھی ذکر کے ساتھ اسم آیا۔ چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اسم کے لیے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر۔ البتہ بسم اللہ کے بارے میں بھی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعہ روایات میں، اس طرح مقبولہ روایات نہیں ہیں، ان کے مطابق کسی نے یہ حکم نہیں دیا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بعض روایات کے اندر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد نازل ہوئی ہے اقرأ، چونکہ اس سورہ میں جس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، تو بسم اللہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے جو اسم اللہ کے ساتھ جس کو مربوط کر دیا گیا ہے۔ خوب، پس اسم اللہ کے ساتھ جو آپ نے انسان نے اعمال انجام دینے ہیں تاکہ صحیح جہت میں انسان کی زندگی کا رخ معین ہو، یہ ایک ہدایت ہے کہ اللہ کے نام سے آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ ابھی موجودہ زمانے میں ہم دیکھیں تو ایسے سارے انسان ایسے کرتے ہیں، کسی نام پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ مثلا پاکستان میں رہنے والے لوگ جو کام کرتے ہیں انفرادی طور پر، جو کام کرتے ہیں اجتماعی طور پر، خصوصاً اجتماعی طور پر جتنے آپ کے اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ کسی کے نام پر انجام پاتے ہیں۔
اور جب انسان اپنے معمولات میں روزمرہ زندگی میں کسی کے نام کے ساتھ کوئی کام جوڑ کے کرتا ہے، اسی سے اس کی زندگی کی بنیاد اور اس کی زندگی کا منتہا معین ہو جاتا ہے کہ جس نام پر یہ شخص اپنے اعمال، اہم اعمال